آج کل سوشل میڈیا پر بڑا عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے درمیان ایک مناظرے کی فضا ہے، ایک دوسرے کو چیلنج ہے۔ کبھی محمد علی مرزا صاحب انہیں چیلنج کرتے ہیں، جیلم آنے کی دعوت دیتے ہیں، مفتی صاحب جیلم پہنچ جاتے ہیں، پھر انجینئر محمد علی صاحب چھپ جاتے ہیں۔ عجیب سی صورتحال ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک دوسرے کے فالوورز بڑھانے کے لیے یہ تماشا کر رہے ہیں۔ جیسے یہ ریسلنگ ہے، ریسلنگ میں ایک ریسلر دوسرے کو مارتا ہے، وہ مار کھاتا ہے، اس کے فالوورز شور مچاتے ہیں، پھر وہ اٹھ جاتا ہے، وہ اسے مارتا ہے اور اس کے فالوورز شور مچاتے ہیں۔ یوں کشتی جو ہے وہ تمام ہوتی ہے اور دونوں ریسلرز کے فالوور اپنے اپنے ریسلر پر خوش ہوتے ہیں، ناز کرتے ہیں کہ ہم اس کی ٹیم میں شامل ہیں اور وہ ہمارا پہلوان ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کوئی ڈھکا چھپا آدمی نہیں، اس کے نظریات کتنے گمراہ، وہ کتنا باطل اور بدبخت خبیث آدمی ہے، یہ کسی شخص سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ سوشل میڈیا پر اس کے سینکڑوں نہیں ہزاروں کلپ ہیں جن کو سن کر عام آدمی بھی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ شخص ضال اور مضل ہے، یعنی خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ جبکہ مفتی طارق مسعود صاحب کی مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر گفتگو سننے کے بعد ایک سنجیدہ آدمی یہی فیصلہ کرتا ہے کہ عقائد و نظریات پر یہ شخص بھی کوئی مضبوط نہیں، عقائد و نظریات پر ان کی رائے اور مطالعہ کتنا کمزور ہے۔ اگر علماء اس کے کلپس کو سنیں تو خود انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آدمی کیسے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا مترجم اور نمائندہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو لاکھوں فالوورز ہیں، کبھی وزیر اعظم پاکستان ان سے ملاقات کر رہے ہیں، کبھی وہ آسٹریلیا، کبھی وہ انگلینڈ اور امریکہ کے دورے کر رہے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ کیا میدان سجایا جا رہا ہے؟ ان کے مقاصد کیا ہیں؟ آج المحنت پر یہ گفتگو کرنے کو تیار اور آمادہ بلکہ بے تاب ہیں، حالانکہ یہ تو المحنت کو عقیدے کی کتاب ہی نہیں مانتے۔ یہ جو بار بار المحنت المفند کی بات لوگ کرتے ہیں، دیکھو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ المحنت المفند میں جتنے عقائد ہیں وہ غلط نہیں ہیں، صحیح ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات یہ کہ جو اسلام کے بیسک عقائد ہیں نا، مکلف ہم صرف اسی کے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ توحید، ختم نبوت، رسالت، فرشتوں پر ایمان، جنت جہنم پر ایمان، اللہ کے مختار کل ہونے پر ایمان، اللہ کے علاوہ کسی کو اختیارات نہیں ہیں، یہ اسلام کے بیسک عقائد ہیں۔ اتنے عقائد اگر وہ رکھتا ہے تو محنت المفند نہ بھی پڑھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ محنت علی المفند میں کچھ عقائد تو ایسے ہیں جو متفق علیہ ہیں، جس پر پوری امت کا کیا ہے؟ اجماع ہے، وہ اسلام کے بیسک ہیں۔ کچھ عقائد ایسے ہیں کہ جس پر امت متفق نہیں ہے، وہ علماء دیوبند کی ذاتی رائے تھی، تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اور عوام بیچاری اس نورا کشتی کو حقیقی کشتی سمجھتے ہوئے ان کو مشن میں مزید کامیاب کر رہے ہیں۔ اب فضا ایسی نہیں، آپ جس کو حق سمجھتے ہیں اس پر دلائل دیں اور جس کو باطل سمجھتے ہیں اس کا رد کریں، اچھے طریقے سے کریں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا ہے تو احقاق حق اور ابطال باطل کا جو فریضہ ہے وہ آپ نے پورا کر لیا ہے۔ اس سے زیادہ آپ کی مزید ذمہ داری ہی نہیں ہے، آپ اپنے کام کو کر چکے ہیں، باقی عوام جانے اور ان کا کام جانے۔ اور ایک گزارش محمد علی مرزا اور ان جیسے بظاہر دین کے خیر خواہوں سے یہ کرنا چاہتے ہیں، جو کام تم نے سیکھا ہے، جو کام تم کر رہے ہو، جس کام کو سیکھنے اور کرنے کے لیے تم نے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو صرف کیا ہے، وہی کام کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم دین کی خدمت کریں تو اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جس شخص نے
عالم دین نے یا مفتی نے اپنی زندگی قرآن و سنت کو سمجھنے پڑھنے میں صرف کی ہے، اب وہ یہی کام کر رہا ہے، آپ اس کی معاونت کریں، آپ اس کی پشت پناہی کریں، آپ اس کو وسائل دیں، وہ دین کا یہ کام کرے، گویا یہ خدمت آپ کی طرف سے ہوگی، یہ اس خدمت میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ میں یہ انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر یا مالدار لوگ جو دین کو تختہ مشق بناتے ہیں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، بلکہ آپ میری اس رائے کو ان تک پہنچائیں کہ آپ دین کی خدمت اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ مستند علماء کرام کی خدمت کریں، ان کے دست و بازو بنیں، ان کو وسائل دیں، وہ دین کی جو خدمت کریں گے اس کا اجر اور ثواب آپ کو بھی ملے گا اور آپ کا بھی شمار داعیوں میں اور مبلغین میں ہوگا۔